اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات فخر موجودات ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین اکمل الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے مرشد و رہنما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کی شہادت کے حوالے سے اور ان کے واقعے کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ مختصراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کی شہادت کے حوالے سے اور ان کے واقعے کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ مختصراً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند گزارشات۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان 4 ہجری میں مدینے میں پیدا ہوئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حسین رکھا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے تقریباً 6 سال کچھ ماہ کی عمر کے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی فضیلتیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حوالے سے بڑی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین کے ساتھ محبت کر۔ اور دوسرے مقام پہ آپ نے فرمایا احب اللہ من احبہ، جو بندہ حسین سے محبت کرے اللہ بھی اس کے ساتھ محبت کرے۔ تیسرے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الحسین ابن علی، کہ جس بندے کو یہ بات اچھی لگے کہ دنیا میں وہ کوئی جنتی انسان چلتا پھرتا دیکھے تو اس بندے کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اور فرمایا کہ سبت من الاسباط، کہ حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر بارہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشادات، فرمودات، فضائل، مناقب بیان کیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فضائل بیان کیے ہیں، ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ جو کربلا کے بارے میں بات کرتے ہوئے بعض اوقات کسی مقام پہ، کسی جگہ پہ، کسی وقت حضرت حسین کے بارے میں کچھ کہنے سے گریز نہیں کرتے، حضرت حسین پہ بعض اوقات سنگین قسم کے الزامات دھر دیتے، ان لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کے بارے میں کتنی چیزیں بڑی چیزیں ارشاد فرمائی اور ہم ان کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو بی بی صاحبہ نے فرمایا قد فعلوہ ملأ اللہ بیوتہم نارا، کیا ان لوگوں نے ایسے کر دیا کہ حسین کو انہوں نے شہید کر دیا، ان شہید کرنے والوں کے گھر اللہ آگ سے بھر دے۔
اور بیان کرنے والا کہتا ہے ہم نے جیسے ہی ان کو خبر دی تھی شہادت کی انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر اس کے بعد وقت مکشین بی بی صاحبہ بے ہوش ہو کے صدمے کے مارے گر پڑی۔ حضرت حسین کی شہادت کی جب خبر ان کو ملی، بی بی صاحبہ ام المومنین بے ہوش ہو کے گر پڑی اور ان کو بد دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ ہم لوگ حسین کے بارے میں چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہوئے، بعض اوقات یا بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکل کے حساب سے مکمل ان کا چہرہ، مکمل ان کا جسم، مکمل ان کے خد و خال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل ملتے جلتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جب حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا تو عبید اللہ بن زیاد نے اس کے اوپر چھڑی رکھی تھی، تو انس بن مالک کھڑے ہو کر فرمانے لگے او ظالم رک جا اس چیز سے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ مشابہ دنیا میں یہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 ہجری میں تقریباً 58 سال کچھ دن کی، کچھ مہینے کی عمر میں کوفیوں کی، عراقیوں کی بد کرداری اور بد عہدی کی وجہ سے 10 محرم 61 ہجری کو مظلومانہ طریقے سے، بلکہ انتہائی مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے تھے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ہستی اور ان کی والدہ جنت کی عورتوں کی ملکہ، اور یہ ان کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر کے فرزند ارجمند حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو ان کی شہادت کا غم، ان کی شہادت کا دکھ بڑے بڑے لوگوں کو ہوا تھا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ابراہیم نخعی کہتے ہیں اگر میں جنت میں چلا بھی گیا اور میرا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہو جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، کہتے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے شرماؤں گا، جنت میں ہوں لیکن اگر میرا تعلق ان لوگوں سے ہو گیا جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کہتے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرنے سے پہلے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کن ہستیوں کے ساتھ ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کیا فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی پاکیزہ ہستیوں کی سیرتیں، زندگیاں بار بار پڑھنے، سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور